لیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الواجب بحکم الامر نوعان اداء و قضاء۔ اچھا جی، فالاداء عبارت عن تسلیم عین الواجب الى مستحقه والقضاء عبارت عن تسلیم مثل الواجب الى مستحقه۔ یہ ایک نئی چیز شروع ہو گئی، امر کا ایک نیا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی امر کے احکام چل رہے تھے، اب یہ نیا حکم آ گیا ہے۔ وہ کیا کہ پہلے ہم نے پڑھا امر کا حکم کیا تھا؟ وجوب۔ امر کاہے کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس وجوب اور واجب کی قسمیں بیان کریں گے اور پھر ان قسموں کا حکم بیان کریں گے۔ تو واجب کی کتنی قسمیں ہیں؟ امر وجوب کے لیے آتا ہے، امر کا حکم وجوب ہے، پہلے گزر چکا۔ تو اب اس واجب کی قسمیں بیان کریں گے۔ دو قسمیں ہیں واجب کی، نمبر ایک ادا، نمبر دو قضا۔ ادا کسے بولتے ہیں؟ جو چیز ذمہ لگی ہے وہی چیز دینا، یہ ادا ہے۔ کیا تعریف ہوگی ادا کی؟ جو چیز ذمہ لگی ہے اس کا عین دینا، مانا بعین ہی وہی چیز دے دینا، یہ ادا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسی سے معلوم ہو گیا کہ قضا کسے بولتے ہیں؟ قضا بولتے ہیں جو چیز ذمہ لگی ہے وہی چیز سپرد نہ کرنا، اس کے مثل دینا، یہ قضا کہلاتا ہے۔ وہی چیز جو ذمہ لگی تھی وہی دے دینا، یہ کیا بن جائے گا؟ ادا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب لفظوں میں ملا لیں۔ الواجب بحکم الامر نوعان، امر کا جو حکم تھا وجوب، ٹھیک ہے، امر سے جو چیز واجب ہوتی تھی اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ادا، نمبر دو قضا۔ ادا کسے بولتے ہیں؟ جو چیز امر کی وجہ سے ہمارے ذمے میں لگی ہے اور واجب ہوئی ہے وہی چیز دے دینا، وہی چیز ادا کرنا۔ فالاداء عبارت، ادا کسے بولتے ہیں؟ عن تسلیم عین الواجب الى مستحقه، جو چیز ذمہ لگی ہوئی ہے، عن تسلیم عین، ادا نام ہے کس کا؟ عن تسلیم عین الواجب، واجب کے عین کو سپرد کرنا، یعنی جو چیز ذمہ لگی ہے بعین ہی وہی چیز سپرد کرنا، کس کے؟ الی مستحقہ، حقدار کے، مستحق کے۔ جو چیز ذمہ لگی ہے وہی چیز ادا کرنا، اور کس کو ادا کرنا؟ حقدار کو۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ ادا۔ سمجھے؟ اچھا جی، آگے پھر قضا کسے کہتے ہیں؟ عبارت عن تسلیم مثل الواجب الی مستحقہ، نیچے مثالیں آ رہی ہیں۔ قضا عبارت، قضا نام ہے کس چیز کا؟ عن تسلیم مثل الواجب، واجب کے عین کو سپرد نہ کرنا، جو چیز ذمے میں لگی ہے وہی چیز نہیں دینی بلکہ اس کے مثل کو سپرد کرنا، الی مستحقہ، کس کو؟ حقدار کو۔
سمجھے؟ دینا حقدار کوئی ہے. قرضہ میں نے آپ سے لیا تھا نا، تو میں کس کو دوں گا؟ آپ ہی کو دوں گا. اور لیا آپ سے تھا، دے دیا میں نے جا کر بکر کو، تو یہ تو حقدار کو نہ دیا. یہ نہ ادا ہے نہ قضا ہے. ذمہ ساقط نہیں ہوگا، میرے ذمے میں ہی قرضہ رہ جائے گا. خیر آگے کس میں تفصیل آ رہی ہے. ثم الاداء نوعان، پھر ادا کی دو قسمیں ہیں. ادا کی کیا تعریف کی تھی؟ جو چیز ذمے لگی ہے وہی چیز حقدار کو دے دینا، اس کے عین کو دینا. عین کیا مانا؟ وہی چیز حقدار کو دے دینا، یہ ادا ہے. اور کامل کسے بولیں گے؟ جو چیز ذمے لگی ہے وہی دینا، اور جیسے ذمے لگی ہے ویسے ہی دینا. اب مثال کے طور پر ظہر کی نماز یا عصر کی نماز، عصر کی نماز عصر کے وقت میں شریعت نے واجب کر دی ہے، لازم کر دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھنا، یہ کیا بن جائے گا؟ یہ ادا. کیوں؟ جو چیز ذمے لگی تھی، ٹھیک ہے، اسی کو ادا کیا، اسی کو سپرد کیا. اور کس کے سپرد کیا؟ حقدار کے. اور نماز کا حقدار کون ہے؟ اللہ. اللہ کے سپرد کیا، اللہ کے لیے نماز پڑھی. جو چیز ذمے لگی تھی، عصر کی نماز ذمے لگی تھی، عصر کے وقت میں لگی تھی، تو عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھی. تو جو چیز ذمے لگی تھی بعین ہی وہی چیز سپرد کی ہے. اور کس کے سپرد کی ہے؟ حقدار کے، اللہ کے. اللہ کے لیے پڑھی، یہ ادا بن جائے گا. پھر جیسے ذمے لگی تھی ویسے ادا کرنا، یہ کامل ہے. کیا نا؟ شریعت نے نماز مرد کے ذمے جماعت کے ساتھ واجب کی ہے. اب اگر اس نے پڑھی تو عصر کے وقت میں، یہ تو ادا ہو جائے گی. لیکن اگر جماعت کے ساتھ پڑھی ہے پھر یہ کامل ہو جائے گی. کیونکہ جو چیز ذمے لگی تھی وہی سپرد کی ہے، اور جیسے ذمے لگی تھی جماعت کے ساتھ ویسے ہی سپرد کی ہے، یہ کامل بن جائے گی. اور اگر پڑھی تو عصر کے وقت میں ہی ہے تو ادا، جو چیز ذمے لگی تھی وہی سپرد کی ہے. لیکن نماز کے جماعت کے ساتھ نہیں ادا کی مرد نے. سمجھے؟ تو پھر جیسے ذمے لگی تھی ویسے ادا نہیں کی. تو کی تو وہی چیز، دی تو وہی چیز، لہذا ادا. لیکن ویسے نہیں دی، کمی کر دی، وہ قاصر بن جائے گا، ادا قاصر. کامل کسے بولیں گے؟ جو چیز ذمے لگی وہی دینا، اور جیسے ذمے لگی تھی ویسے ہی ادا کرنا، اس میں کمی بیشی نہ کرنا، یہ ادائے کامل بن جائے گا. فالکامل، کتنی قسمیں تھی ادا کی؟ دو. نمبر ایک کامل، نمبر دو قاصر. فالکامل، ادائے کامل کسے بولتے ہیں؟ مثل، میں نے تعریف کر دی، جو چیز ذمے لگی تھی وہی دینا، یہ ادا ہے. اور جیسے لگی تھی ویسے ہی دینا، اس میں کمی بیشی نہ کرنا، یہ کامل ہے، یہ ادائے کامل. مثال مثل اداء الصلاۃ، مثال نماز ہمارے ذمے لگی ہے، عصر کی نماز ذمے لگ گئی، واجب ہو گئی. اب یہ نماز کو ادا کرنا اس کے وقت میں، کیونکہ نماز شریعت نے عصر کی نماز عصر کے وقت میں لازم کی ہے، اور ہم نے بھی عصر کے وقت میں ادا کی تھی. ٹھیک ہے؟ اور یہ ہو گئی ادا. اور پھر جماعت کے ساتھ ادا کرنا، تو جیسے ذمے لگی تھی ویسے ہی ادا کی ہے، یہ ادائے کامل بن جائے گی. دوسری مثال، اوی طوافی متوضئا، اسی طریقے سے ذمے کیا لگا تھا؟ جب ہم نے عمرے کا احرام باندھ لیا تو ذمے کیا چیز لگ گئی؟ عمرے کا طواف. کیونکہ عمرہ دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک تو طواف، دوسرا صفا مروہ کی سعی. ٹھیک ہے؟ اور اصل اس کا رکن جو ہے وہ تو طواف ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو طواف ذمے لگ گیا جی. ٹھیک ہے نا جی؟ جب طواف ذمے لگ گیا، طواف کس چیز کا نام ہے؟ 7 چکروں کا. تو اب اگر اس نے طواف کیا، 7 چکر لگائے، تو جو چیز ذمے لگی تھی وہی ادا کی، یہ کیا بن جائے گا؟ ادا. پھر جیسے ذمے لگی تھی ویسے ہی ادا کی، تو کامل بھی بن جائے گی. تو طواف تو ذمے لگا تھا وضو کے ساتھ، اور اگر وضو کے ساتھ طواف کیا تو پھر جو ذمے لگا وہی دیا. ذمے کیا لگے تھے؟ 7 چکر طواف، تو وہی دیا، وہی ادا کیا، یہ بن جائے گا ادا.
اور جیسے ذمہ لگا تھا وضو کے ساتھ ویسے ہی ادا کیا تو یہ ادائے کامل بن جائے گا. اب الطوافی متوضئین، یہ بھی ادائے کامل کی مثال بن جائے گی. اور اسی طریقے سے وتسلیم المبیع سلیما کما اقتضاہ العقد الی المشتری، اسی طرح مشتری نے بائع سے کوئی چیز خریدی، ٹھیک ہے، اب بائع کے ذمے ہے جو میں نے اس سے گھڑی خریدی ہے وہ گھڑی میرے سپرد کرے، سمجھے؟ تو جو چیز ذمے لگی تھی، کیا چیز خریدی ہے میں نے؟ گھڑی. اور کیا چیز ذمے لگی ہے اس کے؟ گھڑی. اس نے جو گھڑی میں نے خریدی وہی گھڑی دی، یہ کیا بن جائے گا؟ ادا. کیونکہ جو چیز ذمے لگی تھی وہی دے رہا ہے، ادا. سمجھی؟ اور پھر جیسے ذمے لگی تھی ویسے ہی دے رہا ہے. اور کیسے ذمے لگی تھی؟ کہ جب وہ مشتری بائع سے کوئی چیز خریدتا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ عیب والی چیز نہیں دینی، وہ صحیح سالم مبیع مشتری کے سپرد کرنا ہے. تو جو چیز ذمے لگی تھی گھڑی، وہ گھڑی ہی دی، یہ ہوگی ادا. پھر جیسے ذمے لگی تھی کیا؟ عیب سے پاک صحیح سالم سپرد کرنا، وہ مبیع صحیح سالم سپرد کیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کی، یہ کامل بن جائے گا. جو ذمے لگی وہی دی، وہی گھڑی دی، ادا. اور جیسے ذمے لگی تھی عیب کے بغیر دینا، صحیح سالم، اور ویسی ہی دی، یہ کامل کی مثال بن جائے گی. تیسری مثال آگے، وہ تسلیم المبیع کو سپرد کرنا سلیمن صحیح سالم، کم اقتضاہ العقد، جیسے کہ عقد کا تقاضا ہے. عقد کیا چاہتا ہے؟ کہ اگر مشتری بائع سے کوئی چیز خریدتا ہے اس کو صحیح چیز دینا یا غلط چیز دینا، خراب گھڑی دینی ہے صحیح گھڑی دینی ہے. عقد کیا چاہتا ہے؟ صحیح گھڑی، سلامتی والا مبیع سپرد کرنا. تو اس نے جو چیز ذمے لگی گھڑی وہی دی، ادا. اور جیسے ذمے لگی تھی سلامتی والی گھڑی، عیب کے بغیر گھڑی، تو ویسی ہی دی، یہ بن جائے گی ادائے کامل. اور دی بھی مشتری کو دینا ذمے لگا تھا نا، تو حقدار کو ادا کی. یہ نہیں ہے کہ خریدی تو مشتری نے دی، زید نے جا کر ادا کر دی خالد کو، وہ ادا نہیں ہوگی، وہ ادا ہی نہیں ہوئی، اس کے ذمے سے ساقط بھی نہیں ہوا، اس کو دوسری گھڑی دینی پڑ جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں دی بھی حقدار کو، مشتری کو، یہ ادائے کامل بن جائے گی. تین مثالیں بن گئیں. چوتھی مثال، وہ تسلیم الغاصب العین المغصوبۃ کما غصبها. اسی طرح کیا ہوا؟ اگلی صورت کہ کسی کی گھڑی غصب کر لی، چھین لی. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کے ذمہ لازم ہے، واجب ہے کہ مالک کو یہ گھڑی واپس کرے، ورنہ قیامت والے دن جو ہے نا وہ اس کو نیکیاں دینی پڑ جائیں گی. سمجھے؟ تو اس کے ذمہ واجب ہے جو چیز غصب کی ہے، مثال کے طور پر گھڑی، وہی گھڑی سپرد کرے. اب اس نے وہی گھڑی سپرد کی جو ذمے میں تھی، تو یہ کیا بن جائے گی؟ ادا. اور جیسی گھڑی ذمے میں تھی ویسی ہی دی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، وہی چیز جیسے ذمے لگی ویسے ہی دی، یہ کامل بن جائے گی. اور جو ذمے لگی تھی گھڑی وہی گھڑی دی، ادا. اور جیسی ذمے لگی تھی ویسے ہی دی، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کی، تو یہ ادائے کامل کی مثال بن جائے گی. وہ تسلیم الغاصب العین المغصوبۃ، غاصب کا اس مغصوبہ چیز کے عین کو سپرد کرنا، یعنی بعینی ہی جو گھڑی چھینی تھی، غصب کی تھی، وہی دی، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ادا. اور کما غصبہ، جیسے غصب کی تھی جس حالت میں اسی حالت میں دی، یہ کامل بن جائے گی. اور اگر کمی بیشی کر کے دی تو وہی گھڑی ادا بن جائے گی، لیکن کمی بیشی تھوڑا سا خرابی پیدا کر کے دی تو یہ قاصر بن جائے گی، کیونکہ جیسے ذمے لگی تھی ویسے نہیں دی، کمی بیشی کر کے دی، وہ قاصر بن جائے گی. خیر، یہ چار مثالیں دے دیں ادائے کامل کی. آگے ادائے کامل کا حکم آ رہا ہے، سمجھے؟ وہ ادائے کامل کا حکم کیا ہے؟ وَحُكْمُ هَذَا النَّوْعِ أَن يُحْكَمَ بِالْخُرُوجِ عَنِ الْعُهْدَةِ بِهِ. کیا حکم ہے؟
جب اس نے دے دیا حقدار کو وہ شے دے دی تو یہ فارغ ہو گیا. کیا مانا؟ زور کی نماز ذمہ لگی تھی جماعت کے ساتھ، تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لی، پڑھ لی، تو اب ادا اس کے ذمے سے ساقط ہو گئی. گھڑی غصب کی تھی، گھڑی مالک کے سپرد کر دی، اب کیا ہو جائے گا؟ اس کے ذمے سے وجوب ساقط ہو جائے گا، یہ بری ذمہ ہو جائے گا. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ان یحکم، اس قسم کا حکم ادائے کامل کا حکم کیا ہے کہ جب اس نے کامل طریقے سے ادا کر دی تو پھر ان یحکم، پھر یہ حکم لگایا جائے گا بالخروج عن العہدۃ بہ، یہ ادائے کامل کرنے کے بعد، یعنی جو چیز ذمہ لگی تھی وہ حقدار کے سپرد کرنے کے بعد، اور جیسے ذمہ لگی تھی ویسے ہی سپرد کرنے کے بعد اس کے ذمے سے وجوب ساقط ہو گیا، اب یہ بری ذمہ ہو گیا. اب قیامت والے روز اس سے پوچھ نہیں ہوگی. زور کی نماز جماعت سے پڑھ لی، عصر کی جماعت سے پڑھ لی، یہ بری ذمہ ہو گیا. سمجھے؟ اس کے ذمے سے وجوب ساقط ہو گیا. یہ حکم ادائے کامل کے بعد وجوب اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا. ابھی بھی صاحب اصول الشاشی رحمت اللہ علیہ کا پیٹ نہیں بھرا، اور مثالیں دے رہے ہیں تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے ادا کے حوالے سے. وعلی ھذا قلنا، اسی پر جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ادائے کامل کا حکم کیا ہے، کہ جب بندہ ادائے کامل کر لیتا ہے تو چیز اس تو حکم تو یہ وجوب اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے. اسی اصول پر پھر ہم یہ مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں، الغاصب اذا باع المغصوب من المالک. غور کریں. اچھا، غاصب نے کیا کیا؟ فرض کر لو کہ اس نے کوئی زیور کی جو تھیلی تھی نا، زیور کی، وہ چھین لی کسی سے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں زیور موجود تھا، اس تھیلی میں کیا موجود تھا؟ زیور موجود تھا. اب اس کے بعد اس غاصب نے کیا کیا؟ یہ جو چیز چھینی ہے نا، تھیلی جس میں زیور موجود تھا، تو اس کو بولتے ہیں مغصوب. یہ تھیلی کیا بن گئی؟ مغصوب. اور چھیننے والا کیا بن گیا؟ غاصب. اور جس سے چھینی ہے وہ مالک ہے اس تھیلی کا. تو اب کیا کیا؟ اس نے تو وہ چھین لی تھیلی. چھیننے کے بعد کیا ہوا کہ اس نے وہی تھیلی، وہی زیور کیا کیا جو اصل مالک تھا اسی کو بیچ دیا. او رہنہ عندہ، یا اس کے پاس بطور گارنٹی اور رہن کے رکھوا دیا کہ میری چیز ہے ذرا اپنے پاس رکھ لینا اور مجھے تھوڑا سا قرضہ دے دو، رہن کے طور پر رکھوا دی. کس کے پاس؟ مالک کے پاس. او وہبہ لہ، یا جو چیز اس نے چھینی تھی کس سے؟ مالک سے. غاصب نے جو چیز چھینی اور تھیلی چھینی تھی، زیور چھینا تھا، وہی اس کو گفٹ کر دیا. کس کو؟ اصل مالک کو. وسلمہ الیہ، اور اس کا قبضہ بھی کروا دیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ان تمام صورتوں میں چیز اصل مالک کو ملی یا نہیں ملی؟ اور کون سی چیز ملی؟ اس کے ذمے واجب تھا نا اس مغصوبہ شے کو سپرد کرتا، تو جو چیز ذمے میں تھی وہی چیز سپرد کی یا نہیں کی مالک کو؟ وہی چیز کی. اور جیسی ذمے میں تھی ویسی ہی سپرد کی. زیور جس حالت میں اس نے غصب کیا تھا ویسے ہی سپرد کیا، اس میں کوئی کمی بیشی بھی نہیں کی، کامل ہو گیا. اور جو زیور چھینا تھا وہی دیا، کوئی اور نہیں دیا، تو ادا بھی ہو گیا. اور جیسے تھا ویسے ہی دیا، کوئی کمی بیشی بھی پیدا نہیں کی، تو کامل بھی. تو اس ادائے کامل کے بعد ہم نے کیا حکم بیان کیا تھا ادائے کامل کا؟ کہ اس ادائے کامل کے بعد غاصب کا ذمہ ساقط ہو جائے گا. اب یہ بری ذمہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عین جو اس غاصب کے ذمے میں تھا مالک کو سپرد کرنا، وہ عین اس نے مالک کو سپرد کر دیا، لہذا ادا ہو گیا. اور ادا بھی ادائے کامل ہو گئی، اور ادائے کامل کے بعد غاصب کا ذمہ ساقط ہو گیا. یہ سمجھے؟ اب اس سے سوال نہیں ہو سکتا دوبارہ ادائیگی کا. سمجھے؟ لیکن ایک بات ہے، یہ تو کہہ رہا تھا میں نے بیچا ہے، یہ تو کہہ رہا تھا میں نے گفٹ کیا ہے. سمجھے؟ بیچ تو سکتا ہی نہیں.
بیچے گا تو وہ چیز جس کا یہ مالک ہے، یہ تو مالک ہی نہیں تھا اس کا، لیکن یہ بے کہنا، یہ ہبا کہنا، یہ رہن کہنا، یہ سب کچھ لغو ہو جائے گا۔ وہ چیز مالک کے سپرد کر دی، مالک اس کا مالک بن گیا، سمجھے؟ اب وہ بے بھی نہ ہوئی، گفٹ بھی نہ ہوا، رہن بھی نہ ہوا، اس کی طرف سے ادائیگی کامل ہو گئی، اور بے، رہن اور گفٹ کہنا یہ سب کچھ لغو ہو جائے گا۔ کیوں؟ بے اور ہبا تو اس شے کا ہو سکتا ہے، رہن وہ شے رکھی جائے جس کا یہ مالک ہو، یہ تو مالک ہی نہیں تھا، مالک تو کوئی اور تھا، لہذا یہ تینوں چیزیں کہنا یہ لغو ہو جائے گا اور ضائع چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب لفظوں میں ملا لیں۔ وعلى هذا قلنا، اسی پر ہم نے کہا، الغاصب اذا باع المغصوب من المالک، غاصب نے جب وہ تھیلی غصب کی، زیور غصب کیا، تو وہی مغصوبہ شے مالک کو بیچ دی، او رہنہ عندہ، یا اس کے پاس رہن رکھ دی، او وہبہ لہ، یا اس کو گفٹ کر دی، ہبہ کر دی۔ اور ہبہ میں قبضہ ضروری ہوتا ہے، وسلمہ الیہ، اس کو قبضے میں بھی دے دی، اس کے سپرد بھی کر دی۔ ان تمام صورتوں میں جو چیز ذمے میں تھی وہی دی، ادا ہو گئی، اور جیسے ذمے میں تھی ویسے ہی ادا کی، یہ کامل بھی ہو جائے گی، کمی بیشی بھی کوئی پیدا نہیں کی۔ اور ادائے کامل کا کیا حکم تھا؟ وَيَكُونُ ذَلِكَ أَدَاءً لِحَقِّهِ، تو اب یہ شے اس کے حق میں ادا ہو چکی، غاصب کے حق میں، اب یہ بری و ذمہ ہو گیا، اس کے ذمے سے وجوب ساقط ہو گیا، دوبارہ اس کے ذمے دینا ضروری نہیں۔ باقی جو اس نے بے ہبہ کہا تھا، وَيَلْغُو مَا صَرَّحَ بِهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ، یہ جو کہہ رہا تھا میں نے بیچا ہے یا میں نے گفٹ کیا ہے، وہ سب کچھ لغو چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ غاصب ان چیزوں کا مالک نہیں تھا، اور جس چیز کا مالک نہ ہو وہ بیچ ہی نہیں سکتا کسی کو، وہ کسی کو ہبہ ہی نہیں کر سکتا، وہ تو اپنی مملوکہ شے کسی کو بیچے گا، تو مالک تو تھا نہیں، لہٰذا بے اور ہبہ وغیرہ جو کچھ کہا تھا سب لغو ہو جائے گا، چیز اصل مالک تک پہنچ گئی اور ادائے کامل ہو گئی، اور ادائے کامل کے بعد اس کا ذمہ ختم ہو گیا۔ سمجھے؟ اسی کی ایک اور مثال، ادائے کامل کے بعد اس کا ذمہ، غاصب کا ذمہ ساقط ہو جائے گا، کہ اگلی مثال، وَلَوْ غَصَبَ طَعَامًا فَأَطْعَمَهُ مَالِكَهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ طَعَامُهُ، سمجھے؟ اب کیا ہوا، کسی کی مرغی چھین لی، غصب کر لی، سمجھے؟ یہ انڈا غصب کر لی، ایک مثال ہے، مرغی غصب کر لی۔ اب کیا ہوا، مرغی تو غصب کر لی، چھین لی، دیسی مرغی تھی، اچھی لگ رہی تھی، اس نے کہا پکا کر کھائیں گے، بڑا مزہ آئے گا، بڑی طاقت آئے گی، مرغی تو ملتی ہی نہیں دیسی آج کل، صحیح مرغی، لے گیا جی۔ اچھا جب لے کر گیا تو رات کو خواب دیکھی، تو خواب میں عجیب و غریب چیزیں سامنے آئیں، تنبیہ ہوئی کہ یار یہ تو بات بڑی غلط ہو گئی، مرنا بھی ہے، اللہ کو جواب بھی دینا، بڑا غلط کام کیا ہے، اب کیا کروں؟ اس کو ایک ہیلا سوجا، اس نے کیا کیا کہ وہی مرغی پکائی، اور پکانے کے بعد مالک کو بلایا دعوت پہ، اور اس کو بتایا بھی نہ ہے تیری مرغی ہے، اور اسی کی مرغی اس کو کھلا دی۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو چیز غصب کی تھی وہی اس کو دی یا نہیں دی؟ کھلا دی، جو بچ گئی تھی وہ اس کو پیک کر کے دے دی کہ تم لے جاؤ، کھا لو، پی لو، جو کرنا کرو اس کا۔ تو جو چیز ذمے میں تھی وہی سپرد کی یا نہیں کی، اور مالک کے سپرد کی یا نہیں کی، تو ادائے کامل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ادائے کامل کے بعد غاصب کا ذمہ ساقط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب یہ بری ذمہ، اس کی یہ مثال بھی ہے، وہ لو غصب طعاما، چھینا تھا کیا؟ کوئی کھانے والی شے، میں نے کہا مرغی غصب کر لی، فَأَطْعَمَهُ مَالِكَهُ، کیا دی اس نے کیا کیا پکنے کے بعد کیسے ادائی کامل ہوگی؟ یہ تو چیٹنگ ہے۔ وہ چیٹنگ تو ہے، لیکن کھلائی تو وہی مرغی ہے نا۔ نہیں استاد، یہ ذمہ ساتھ چیز ہے۔ اچھا یہ اس مسئلے سے نا ابھی مجھے فون آتے ہیں کئی دفعہ، اور وہ یوں کہتی ہیں یا کہتے ہیں کہ استاد جی یہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے مفتی صاحب، کہ ہم سے تو گڑبڑ ہوگی، ہم نے کوئی چیز اٹھا لی تھی، استعمال کر لی تھی، ضرورت تھی یا غلطی ہوگی، جیسے بھی ہو گیا، اب اگر ہم کہیں نا کہ یہ پیسے جو ہے نا یہ وہ والے تھے جو ہم نے چوری کیے تھے، یہ ہم نے اٹھا لیے تھے،
یہ تو پھر قیامت آ جائے گی گھر میں. ٹھیک ہے نا. تو اب میں کیسے اپنی وہ جو میرا مطلب ہے کہ اپنی نند کو کہوں میں نے تیری چوری کر لی تھی یا ساس کو کہوں میں نے چوری, یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ان کے ساتھ. یہ تو نہیں. اور مجھے اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے بہت زیادہ. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ میں کیا کروں. میں بھئی آپ ان کو گفٹ کر دیں نا, وہ نیت یہی کر لیں. ابھی ہم نے کیا کہا تھا, وہی چیز سپورٹ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ ان کو گفٹ کر دیں دوسرے پیسے. کو انفارم کرنا کیا دوسرے کو انفارم کرنا ضروری نہیں ہے, بس کفارہ نہیں, اپنے طور یہی سے. نہیں 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 نہیں, آپ نے بس وہ اس کو وہی چیز پہنچا دی, ادائے کامل ہو گئی جی. اب آپ بری ویری ذمہ گڈ, ہو گئے. یہ تو یہ اچھا ہو ہے. گیا نا کہ اگر آپ اللہ کے خوف سے ایک چیز کے گلٹ میں ہیں یا عادتاً یا ضرورتاً ہاں آپ نے ایک غلط لیا ہے, ہو آپ ان گیا. کو اللہ غیر تعالیٰ نے مرنے سے پہلے, ہاں بالکل دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے توبہ کا, اور آپ کو شرمندگی سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. دیکھیں نا کتنی اچھی. اب یہ اس کو بتاتا ہے تیری مرغی ہے, تو اس نے غلط جھگڑا ہو گئی کرنا تھا, نہیں, اس نے کرنا نہیں چاہیے تھا. لیکن دیکھو نا, ایک بندے سے غلطی ہو جاتی ہے, اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے اور اس کو شرمندگی سے بھی بچا لیا کہ جی میں نے چوری کی تھی, میں نے غصب کی تھی. اب آگے وہی لکھا ہے وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ طَعَامُهُ, یہ مالک کو نہیں پتا کہ جو یہ میں مرغی کھا رہا ہوں یہ وہی ہے جو میری مرغی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی وہ اس کے ذمہ, کیونکہ وہی چیز مالک کے سپورٹ کر دی ہے, اس کا ذمہ ساکت ہو جائے گا. بلکہ اعلیٰ طریقے سے کر لی, اس سے بھی تو پکانی تھی نا. اس نے وہ مرغا پکا کر اس کے سپورٹ کر دیا ہے, دیسی اور دیسی گھی ڈال کر سپورٹ کیا ہے, مسالے مرچ مسالے اور اچھی طرح وہ کیا کہتے ہیں وہ کالی مرچوں میں پکا کر سپورٹ کی ہے. تو اس کی ذمہ داری سے بلکہ اعلیٰ طریقے سے کی ہے. کوئی چیز وہ استعمال کر چکے ہیں تو اس کی مالیت کی جو چیز واپس کر سکتے ہیں. ہاں ہاں, جس طرح ابھی آپ نے وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر وہی چیز نہیں ہے نا, وہ تو پھر قضا بن جائے گی نا, کیونکہ آپ نے وہی چیز نہیں دی, اس کا مثل دے دیا نا. تو جو مثل دے گا وہ قضا ہے. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب اگر میں نے اس کو پیسے دیے نا, اتنے ہی پیسے, تو وہ سمجھ جائے گی. زیادہ بھی دیے تو وہ سمجھ جائے گی, یا کوئی اشارہ ہو جائے گا. بات صورتیں ایسی بھی ہیں نا, آج تک تو کبھی اس کو توفیق نہیں. اب کیسے, میں کہ بھئی آپ کوئی سوٹ دے دو اتنی مالیت کا, کوئی آپ پھل فروٹ لے کر چلے جو, کوئی چیز اس کو دے دو, وہ پھر قضا ہو جائے گی نا. وہی چیز دی تو ادا, اس جیسی اتنی ہی مالیت کی دے دی تو وہ قضا کا آگے آ رہا ہے. بھئی آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے, باقی اللہ سے توبہ کر لیں. اسی کی اگلی مثال, او غصب ثوبا, یا کوئی کپڑا غصب کیا, اب شرمندہ ہے, فَأَلْبَسَهُ مَالِكَهُ, وہی کپڑا سلا کر, اسی کے سائز کا سلا کر اس کو گفٹ, اس کو دے دیا اور اس کو پہنا بھی دیا, اور اس مالک کو نہیں پتا, وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ ثَوْبُهُ, یہ اس کا کپڑا ہے, اس کے باوجود اس کا ذمہ ساقط ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جب اس نے وہی کپڑا دے دیا تو ادا ہو گئی. اور ادا کا کیا حکم ذکر کیا, اگر وہی شے حقدار کے سپرد کر دی, اس کا ذمہ ساقط ہو جائے گا. تو اس کا ذمہ ساقط ہو گیا ادا کے بعد. ان تمام صورتوں میں وہ چیز مالک تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. مالک تک پہنچنے کی شکلیں مختلف ہو گئیں, بس کسی بھی طریقے سے مالک تک پہنچنی چاہیے, وہ ادا ہو جائے گی. اور جب وہ ادا ہو گئی تو ادا کا حکم یہ ہے کہ ذمہ ساقط. تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ مؤدی کہلائے گا, ادا کرنے والا. اور حقدار کو ادا کی, مالکی کو ادا کی, اور ادا کے بعد ذمہ ساقط, تو اس کا ذمہ بھی ساقط ہو جائے گا. یکون ذلک اداء لحقہ, یہ اس کی جانب سے ادائیگی ہو جائے گی, مالک کو ادائیگی, مستحق کو, حقدار کو چیز پہنچائی ہے. ایک اور مثال, والمشتری فی البیع الفاسد, اب آپ نے کوئی بیع کر لی اور بیع بھی بیع فاسد کی. شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی غلط شرط لگا کر بیع کر دی نا, اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے, وہ بیع فاسد ہوگی. بیع فاسد گناہ والی بیع ہے. شریعت کہتی ہے کہ اس بیع کو توڑو. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا, بیع فاسد تو ہو گئی, اور مشتری نے جب وہ چیز خرید لی, لیکن خریدی بیع فاسد کے ذریعے. اب وہی چیز خریدنے کے بعد, لو اعار المبیع من البائع, اس کے ذمہ واجب تھا کہ یہ بائع کو واپس کرے, واجب تھا, اور وہی چیز واپس کرے, ادا کرے. اس نے وہ چیز واپس نہ کی, بلکہ عاریتاً بائع کے حوالے کی.
چل بیٹا یہ تو اپنے پاس رکھ لے، اس کو استعمال بھی کر لے، میں تیرے سے بعد میں لے لوں گا، یہ میری امانت ہے تیرے پاس، استعمال بھی کر سکتا ہے، عاریت اس کو بولتے ہیں۔ او رہنہ عنده، یا بے فاسد کے ذریعے جو مبیع تھا، جس کو بے کو توڑ کر مبیع بائے کے سپورٹ کرنا واجب تھا، اس نے کیا کیا، بے تو ختم نہ کی، اس نے اس کو رہن کے طور پر بائے کے پاس رکھوا دیا۔ او آجرہ منہ، یا کرائے پر دے دیا اسے، او باعہ، یا بائے کو دوبارہ وہ چیز بھیج دی، یا اس کو گفٹ کر دیا، اس کا قبضہ بھی کرا دیا، تو ان تمام صورتوں میں وہ چیز جو تھی جو مشتری کے ذمہ واجب تھا بائے کو سپورٹ کرنا، وہی چیز بائے تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ جب وہ پہنچ گئی تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور ادائیگی کے بعد مشتری کا ذمہ ساقط ہو جائے گا، یہاں پہ مشتری کا ذمہ یکون ذلک اداء لحقہ، وہی چیز حقدار تک پہنچ گئی جو اس کے ذمہ واجب تھی اس تک پہنچانا، تو وہ پہنچ گئی، ان تمام صورتوں میں پہنچ گئی ہے، تو وہ اس کی طرف سے کیا ہو جائے گی، ادائیگی ہو گئی، اس کا ذمہ ساقط ہو گیا۔ باقی جو اس نے کہا تھا یہ بے ہے، یہ ہبہ ہے، یہ اجارہ ہے، سمجھے، وغیرہ وغیرہ، وہ سب کچھ لغو ہو جائے گا، کیونکہ بے، ہبہ، اجارہ تب ہوتا ہے جب ملکیت تام ہو، صحیح بے کے ذریعے یہ مالک بنا ہو، تو یہ تو صحیح بے کے ذریعے مالک نہیں بنا، گناہ والی بے کے ذریعے، اس کی سپردگی واجب تھی اور وہی چیز سپرد کر دی، ادائیگی ہو گئی، اور ادائے کامل کے بعد ذمہ ساقط، تو اس کا بھی ذمہ ساقط ہو جائے گا۔ باقی جو بے وغیرہ بولا وہ سب کچھ لغو ہو جائے گا۔ یہ پہلی قسم ختم ہو گئی، دوسری قسم پھر ادائے قاصد، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آ جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، یہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ جی استاد جی، یہ تو بڑے اچھے ایٹم ہوتا ہے۔ دیکھیں نا کیسی چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں، واضح ہو رہی ہیں۔ ورنہ